بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زی اسلامک ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک میں اگر شیاطین قید ہیں تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو تمام علماء کرام کی زبانوں پر ایک مشہور حدیث گردش کرنے لگتی ہے۔ جب رمضان کی پہلی شہوت و شیاطین اور سرکس جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی ندا دیتا ہے، اے خیر کے متلاشیو آگے بڑھو اور اے شر کے طلبگارو پیچھے ہٹو۔ اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے بھی کئی دفعہ سنی اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے، لیکن اس کے صحیح اور درست مفہوم تک شاید ہم ابھی تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ رمضان کی آمد پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین کے قید کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعتاً شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو ان کے وسوسوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے؟ اگر یہ مفہوم مراد ہو تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ پھر انسان کو نافرمانی اور برے کاموں پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور اگر حدیث شریف کا یہ مفہوم نہیں اور شیطان قید کیے جانے سے حقیقتاً قید کرنے کا معنی نہیں، تو پھر حدیث شریف کا صحیح اور درست مفہوم کیا ہے اور علماء نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ یہ علماء کے اقوال کی روشنی میں حدیث شریف کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ انسانوں سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں۔ انسانوں کو گناہ کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں۔ اول تو شیطانی وسوسے۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے لیے وہ مختلف حربے اور طریقے استعمال کرتا رہتا ہے۔ وہ انسانوں کے دل میں مختلف وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے جن کو انسان قبول کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خود انسان کا نفس ہے، جسے قرآن کریم میں نفس امارت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ یہ خود انسان کی ذات میں داخل ہے۔ کسی بھی پل انسان کو اس سے آزادی نہیں ہے۔ یہ انسانوں کو گناہوں اور دنیا میں لذتوں کی جانب راغب کرتا ہے، اور اس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت و ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو گناہ پر اکسانے والا صرف شیطان نہیں ہے بلکہ خود انسان کا نفس ہے جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی کیفیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور انسان رمضان کے مہینے میں جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ نفساتی خواہشات کی بنا پر کرتا ہے، یعنی اس کا نفس ہی اسے گناہوں کی رغبت دلاتا ہے اور انسان اس پر قابو نہ پانے کی صورت میں اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حلیمی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیطان کے قید کیے جانے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسے مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہونے پاتے، کیونکہ مسلمان روز تلاوت اور دیگر مشقت و عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کے ورغلانے بہکانے کی قوت متاثر ہوتی ہے اور مسلمانوں پر اس کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ جو لوگ عبادت کا احترام نہیں کرتے ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ سرکش شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے لفظ مرد عطا سے معلوم ہوتا ہے، یعنی عام شیطان موجود نہیں ہوتے، وہ بدستور انسانوں کو ورغلانے اور بہکانے کا کام جاری رکھتے ہیں، اور انہی کے وسوسوں کے دام پر پھنس کر بہت سے لوگ رمضان میں گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔
بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان 11 مہینے انسانوں پر اپنا اثر ڈالتا رہتا ہے، اور یہ اثر انسانوں کے اندر اس قدر بھر جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان 1 ماہ قید بھی رہے تو اس کے ڈالے ہوئے اثر کے نتیجے میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ان امور غیبہ میں سے ہے جن کے متعلق ہماری شان یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے تسلیم کریں اور مان لیں، اور اس کے متعلق کوئی کلام نہ کریں، کیونکہ یہی مسلمانوں کے ایمان و اعتقاد کے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے والد امام احمد سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں یہ جواب دیا، یعنی حدیث میں یہی ہے، اس کے متعلق کسی کلام کی گنجائش نہیں، ہمیں تسلیم و تصدیق کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، رمضان مبارک کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اتنا ہی شیطانی وسوسے آپ سے دور بھاگیں گے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آنے پاتا۔ شیطان کن لوگوں کے قریب آتا ہے، شیطانی ہتھ کنڈے کن لوگوں پر زیادہ کام کرتے ہیں؟ وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہو جاتا ہے، آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے وہ شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، وہ شیطان کے سب سے آسان ہدف بن جاتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، شیطانی وسوسے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ کافی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی مقدس مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک ہم کو سمجھنے اور رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔